سورۃ بقرہ دوسرا پارے کا آغاز ہو رہا ہے، آیت نمبر 142۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جلدی نہ سمجھ لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ شان نزول جاننے سے پہلے چند باتیں ذہن میں رکھ لیجئے۔ اسلام میں اصل مطلوب چیز کیا ہے؟ صبغۃ اللہ۔ اس پارے کا اختتام یا ان آیتوں کا اختتام اس چیز پہ ہوا۔ اگر ہمیں اللہ سے جزا لینی ہے، اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اگر ہمیں اللہ کی خوشنودی چاہیے تو صبغۃ اللہ ضروری ہے۔ سب سے زیادہ عقل مند وہی ہے جس نے رب کو راضی کر لیا۔ جو جگ کو راضی کرنے میں لگ گیا اس سے رب ناراض ہو جاتا ہے۔ رب کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ طریقہ اپنا نہیں بنایا ہوا، یہ شریعت کا بنایا ہوا طریقہ۔ جدھر رب موڑے ادھر مڑ جاؤ۔ آپ دیکھ لینا کہ والدین کس چیز سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں؟ جب ان کی بات نہ مانی جائے اور اس میں اپنی عقل کو آگے رکھا جائے۔ تو انسان ہوتے ہوئے بھی اس بات سے چڑ جاتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی وہ بات غلط ہی ہو، لیکن وہ اس چیز پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہاں کام تو ہو گیا پر جس طرح میں نے کہا تھا اس طرح تو نہیں کیا نا۔ ادھر رب اور بندے کا تعلق ہے آپس میں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری عقل نعوذ باللہ، میری سمجھ نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے؟ میں نماز تو پڑھ لوں لیکن طریقہ میرا اپنا ہو، مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ رب کا بتایا ہوا طریقہ اور شریعت کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے۔ میں روزے تو رکھ لوں، میں صدقہ تو دے دوں، میں خیرات بھی کر لوں، میں حج اور عمرے بھی کر لوں، پر طریقے میرے اپنے بنائے ہوئے ہوں، جو مجھے بہتر لگے، جو میرے حضرت نے کہہ دیا ہے، جو میرے مرشد نے کہہ دیا، یا جو میرے فرقے نے کہہ دیا، یا جو میری جماعت نے کہہ دیا، تو ایسا نہیں ہے۔ رب کو راضی کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے جدھر رب موڑے ادھر مڑ جاؤ۔ خواہ کسی کے خلاف جائے یہ چیز، آپ کی اپنی ذات کے بھی خلاف جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ آپ کے حق میں تھی نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میرے خلاف جا رہی ہے۔ سمپل سی مثال میں اپنی بہنوں کو دوں گی کہ آپ کو کہا جاتا ہے پردہ کر لیں اور شرعی پردہ کریں، اور جو آپ کے رشتے نامحرم ہیں ان سے پکا پردہ کریں۔ اب کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں پردہ کر لوں گی تو میں جو ان میرڈ بچی ہیں انہیں ہوتا ہے کہ مجھے دوستیں چھیڑیں گی، ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ ان کے رشتے نہیں ہوں گے، میرڈ کو ہوتا ہے کہ میرے میاں ادھر ادھر، پھر جو باپ بے پردہ ہیں، جو ماڈرن ہیں، ان کی طرف ان کا رجحان ہو جائے گا، میرے سے پیچھے ہٹ جائیں گے میرا، اور کچھ کو ہوتا ہے میں بیکورڈ لگوں گی، کچھ کو ہوتا ہے میں پینڈو لگوں گی، کچھ کو ہوتا ہے کہ میں جاہل لگوں گی۔ یہ سب کیا ہے؟ بڑی سمجھداری کی باتیں ہیں نا، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ سب غلط ہے، لیکن بظاہر ہمیں اپنے خلاف معلوم ہو رہی ہیں، لیکن یہ اصل میں ہمارے حق میں تھی ہی نہیں۔ ہمیں رب نے کہا ادھر مڑو، ہم ادھر مڑ گئے، کہا ادھر مڑو، ہم ادھر مڑ گئے۔ تو جب انسان اللہ کا ہے تو وفاداری بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیے گا جس نے اسلم کا مطلب نہیں سمجھا، آدھا تیتر آدھا بٹیر رہا، وہ نہیں سمجھ سکتا اللہ کی رضا کو۔ یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے نا، یہ طرز عمل منافق کا ہے، مائنڈ نہ کیجیے گا۔ نماز بھی پڑھ لی، نماز پڑھتے دوپٹہ اتار کے ادھر پھینکا، بالوں کو بنایا، شانوں پہ بکھیرا اور باہر نکل گئی۔ بڑے لوگ، بس خواتین روڈ پہ بھی جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے مدد لے کے پڑھتی ہیں، اچھی بات ہے، چھوڑنی نہیں چاہیے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ یہ کون سا عمل ہے؟ یعنی آپ کا جسم کیا کہہ رہا ہے اور آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایک گروہ بنانے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس گروہ میں شامل کر لے جو صرف صبغت اللہ میں رنگ جائے۔ اور اب امتحان شروع، ٹیسٹ شروع، ایسے مختلف امتحانات آتے رہتے ہیں،
اور آئیں گے اور ہمارے بھی شروع. اور اگر ہم ان امتحانوں میں کامیاب نہیں ہوں گے خدا نخواستہ ناکام میں شمار ہو جائیں گے. اور اگر ہم ان امتحانات پہ پورے اتریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. زندگی تو نام ہی ٹیسٹ کا ہے. ٹھیک ہے, زندگی میں اور کچھ نہیں ہے, آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں بار بار. آپ بتائیں کہ کالج یونیورسٹی کس لیے ہوتا ہے؟ کھیل تماشے کے لیے, کھانے پینے کے لیے نہیں. پڑھنا, پڑھانا, لیکچر سننا, سنانا, اور پھر اس کے بعد پیپر دینا, تیاری کرنا. مانا کہ بڑے انجوائے کرتا ہے انسان کالج یونیورسٹی کی لائف کو, لیکن ساتھ وہ یاد ہے وہ ٹیسٹ, وہ فکریں, ٹائم پہ کالج پہنچنا, لیکچر اٹینڈ کرنا, ایک دوسرے سے لینا جو مس ہو گیا ہے وہ ایک دوسرے سے مانگنا. یہی زندگی ہے. آپ وہاں کھاتے بھی ہیں, پکنک بھی ہوتی تھی, پارٹی بھی ہوتی تھی, لیکن اصل مقصد کیا تھا؟ اگر آپ سے پکنک پارٹی یہی کرتے رہتے تو پھر کیا ہوتا؟ باقی کامیاب ہو کے نکل جاتے اور آپ ناکام لوگوں میں شمار ہوتے. یہ زندگی ہے. آپ کھائیں گے بھی, پیئیں گے بھی, پہنیں گے بھی, اوڑھیں گے بھی, چلیں گے بھی, پھریں گے بھی, لیکن امتحان کے لیے تیار رہیے گا. سیمسٹرز آئیں گے, ویکلی ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے, منتھلی ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے, سیمسٹرز بھی آئیں گے. جو اللہ کے زیادہ پیارے ہیں ان کے روز بھی ٹیسٹ ہو سکتے ہیں. کوڈز اور لائف سے پاک کرنا ہے نا, پاک صاف کر کے ان کو اس دنیا سے لے جائے گا اللہ تعالیٰ. یاد رکھیے گا, اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے, منزل نہیں, تو اس کی زندگی کی تمام الجھنیں ختم ہو جائیں گی. منزل کیا ہے؟ جنت الفردوس. یہی ہے نا. تو جب جنت الفردوس ہے تو پھر وہ کہاں ملے گی؟ دنیا میں نہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ وہ یہاں نہیں ہے, وہ آخرت میں. تو اس لیے اسے سفر سمجھے, منزل نہ سمجھے. اس کے ٹیسٹ دیتے چلے جائیں, اور جب جیسے یونیورسٹی کمپلیٹ ہوتی ہے, رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے اور آپ وہاں سے نکل جاتی ہیں, اب آپ کا وہاں کوئی کام نہیں ہوتا, اسی طرح ہم دنیا سے نکل جائیں گے, ہمارا دنیا میں کوئی کام نہیں ہوگا, اور ہم انشاءاللہ سرٹیفکیٹ کے طور پہ جنت الفردوس ہمیں ملے گی, اور ہم سب جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. تو اب جب ٹیسٹ شروع ہوا مسلمانوں کا, اب ہم دیکھتے کہ وہ کیسے پورے اترے. اس کا شان نزول دیکھتے ہیں. جب آپ شان نزول دیکھیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی کہ ٹیسٹ کیوں آیا. اس کے شان نزول میں ہمیں پتہ چلتا ہے علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا. وجہ کیا تھی؟ تاکہ سرداران قریش کو یہ احساس دلایا جائے کہ تم نے اپنے شہر سے ایک پیغمبر کو جلا وطن کیا تو اللہ نے تم سے اس کا وہ قبلہ بھی اللہ نے تم سے واپس لے لیا. اور ادھر سے مسلمانوں کا ٹیسٹ بھی تھا. ایک تو ہجرت کرنی پڑی, اپنا شہر چھوڑنا پڑا, اور ایک قبلہ مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا. دیکھنا یہ تھا کہ یہ جو قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا ہے یہ کتنا سٹرونگ ہے, یہ کتنا کھوٹ اور علائش سے ان کو پاک کرنا ہے. تو بہرحال یہودی بڑے خوش ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سے بھی زیادہ مہینے تک 13-14 کی روایت ملتی ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی تھی. لیکن آپ قبلہ ابراہیمی کو پسند فرماتے تھے, اور آپ یہ بھی جانتے تھے کہ اصل قبلہ خانہ کعبہ ہی ہے اور آخری نبی کا تو ہونا ہی وہ تھا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرماتے تھے اور آسمان کی طرف بھی دیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہی حکم نازل فرمایا سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 44 میں بھی آپ دیکھیں گے, ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, تو ہم ضرور آپ کو اس کے قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. پھر اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں, اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنا منہ اسی مسجد کی طرف کر لو. اس سے یہودی شک میں مبتلا ہوئے اور کہنے لگے ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہ, مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کس چیز نے ان کے منہ پھیر دیے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا
قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پہ ہدایت دیتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کا کہ کس وقت اس قبلے کا رخ ادھر ہوا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت برارہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی، لیکن آپ اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو. آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ نے جو سب سے پہلی نماز عطا فرمائی وہ نماز عصر تھی. کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ نماز ادا کی، پھر ان میں سے ایک شخص ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا، وہ بھی نماز عصر ادا کر رہے تھے اور وہ اس حالت میں تھے کہ رکوع میں تھے. اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی. تو ان لوگوں نے حالت نماز ہی میں بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا. یہ اگلی آیتوں میں ہم پڑھیں گے. اب یہ ایک گروہ تیار ہو گیا. اب اس میں بہت سے گروہ تیار ہوئے. کچھ نے اپنے قدموں کے بل پلٹ گئے، کچھ نے کہا اگر اللہ کا حکم آیا تو ہم اسی طرح سمعنا و اطعنا کریں گے. یہاں ایک نہایت اہم سوال کا جواب ہے. جواز خود پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب قبلہ کی تبدیلی خود قرآن کے اپنے بیان کے مطابق بھی ایک سخت امتحان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس قسم کے سخت امتحان میں کیوں ڈالنا پسند فرمایا، جس کا نتیجہ یہ نکل سکتا تھا کہ بہت سے لوگ اس امتحان میں ناکام رہ جانے کے سبب سے اپنا ایمان ہی کھو بیٹھتے. قرآن نے اس شعبے کا ازالہ اس طرح سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح کے امتحانوں میں اس لیے نہیں ڈالتا کہ لوگ اپنے ایمان ضائع کر بیٹھے، بلکہ یہ امتحان اللہ تعالیٰ کی رفت اور رحمت کے مظہر ہیں. انہی امتحانوں سے بندوں کی صلاحیتیں نشو و نما پاتی ہیں. انہی کے ذریعے سے ان کی وہ قوتیں اور صلاحیتیں بروئے کار آتی ہیں جن کے خزانے قدرت نے ان کے اندر ودیت کیے ہیں. انہی کے ذریعے سے ان کے کھرے اور کھوٹے اور ان کے مخلص اور منافق اور ان کے سچے اور جھوٹے میں امتیاز ہوتا ہے. یہ امتحان نہ تو اچھے اور برے، خام اور پختہ، گہرے اور ہلکے میں کوئی فرق رہ جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہر مدعی کو اس کے دعوے میں سچا ماننا پڑے اور ہر کاذب کی باتوں کی تصدیق کرنی پڑے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ کون داعی ہے اور کون کاذب ہے، یہاں تک کہ آخرت میں بھی کسی کو انعام یا کسی کو سزا دینے کے لیے کوئی حجت اور دلیل باقی نہ رہ جائے. مزید غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس کارخانے کائنات کا سارا حسن و جمال اور اس کی ساری حکمت اور برکت اللہ تعالیٰ کی اسی سنت ابتلا کے اندر مضمر ہے. اگر یہ نہ ہو تو یہ سارا کارخانہ بالکل بے حکمت اور بے مصلحت بلکہ کھنڈر بن کے رہ جائے. تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو آزمایا اور پچھلی آیتوں میں اسلم اپنے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. یہودی اہل کتاب تھے، ان کا قبلہ بیت المقدس تھا. مشرق کے خانہ کعبہ ان کا قبلہ تھا. مسلمانوں کو مشرقوں سے علیحدہ کرنے کے لیے وقتی طور پر بیت المقدس قبلہ کر دیا گیا. وَجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، تمام امت مسلمان کے لیے قبلہ اول خانہ کعبہ ہی تھا، مگر جب مسلمانوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تو اس وقت تابوت سکینہ وہاں پڑا رہتا تھا. بنی اسرائیل اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے. آہستہ آہستہ انہوں نے مستقل طور پر اسے ہی اپنا قبلہ بنا لیا. تو انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آپ دیکھیں گے اس کی مزید تفصیل کہ اس کے بارے میں پھر مزید کیا ہوا، کتنی چینجنگ آئی. یہاں اللہ تعالیٰ نے باقی چیزیں روک کے کہا قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. اس حکم کی تعمیل ہی اصل ہدایت اور عبادت ہے. بیت المقدس بھی حکم اللہ کا تھا، ادھر بھی اللہ ہی تھا، اور خانہ کعبہ بھی حکم اللہ کا اور ادھر بھی اللہ ہی ہے. غلام اور بندے کو یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ پہلے یہ کیوں حکم دیا تھا اور اب یہ کیوں حکم دیا. اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتے ہیں سیدھی راہ چننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اور سیدھی راہ یہی ہے کہ انسان ہر حکم حق کے جل و شانہ کی فرما برداری کے لیے ہر وقت تیار رہے. جو حکم مل جائے اسے فوراً اس پہ عمل کر لے. اس آیت میں جہاں اللہ کے حکم اور دین اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو سفہاء یعنی احمق، کم عقل
بیوقوف ٹھہرایا گیا، وہ مومنوں کو یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ ان کا کام صرف حکم کی بجا آوری ہے، کیونکہ مسلمان آخرت کی فکر میں اتنے محو ہو گئے تھے، جس سے آج کل ہم غافل ہیں، کہ انہیں اور کچھ بھی سجائی نہیں دیتا تھا، اور باقی لوگ تجارت میں اور دنیا کمانے میں اور بنانے میں مصروف تھے، تو انہیں یہ سارا گروپ نعوذ باللہ بیوقوف لگتا تھا کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ اپنی دنیا نہیں بنا رہے اور اپنی دنیا گنوا رہے ہیں۔ اس آیت سے سب سے بڑا سبق کیا معلوم ہوتا ہے کہ اصل چیز اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی فرما برداری ہے، یہی ہدایت ہے اور اسی میں کامیابی۔ مثلا میں پردہ کیوں کروں، اس کا حکم ہے، اس کی مصلحتیں حکمتیں میری سمجھ سے باہر ہیں، مجھے پھر بھی ماننا ہے۔ میں نہیں جانتی اس میں کتنی خیر و برکت ہے، میں نے پھر بھی کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ میرے رب کا حکم ہے۔ اب بعض دفعہ آپ کے والدین جب ہم چھوٹے تھے، ینگ تھے، ٹین ایجر تھے، بعض جگہوں پہ جانے پہ پابندی تھی، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، ہم کہتے تھے پتہ نہیں کیوں روک دیا گیا، لیکن مانتے کیوں تھے؟ والد کا حکم ہے، جرا نہیں کرنا۔ کسی نے کہنا چلو چپکے سے ہو آتے ہیں، کون سا والد کو پتہ چلے گا، ہم کہتے تھے نہیں، انہیں پتہ لگا تو ان پہ کتنا دکھ ہوگا انہیں کہ ہمارے بچوں نے ہماری بات کو اہمیت نہیں دی۔ بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ جگہ ایسی نہیں تھی کہ جہاں بچوں کو بھیجا جائے، مصلحت سمجھ آئی، دیر سے آئی، تو یہ اسی طرح سمجھ لیں کہ بعض مصلحتیں آ جائیں گی سمجھ، باقی اس کی حکمتوں کی گہرائیاں ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی، اور کچھ چیزیں آخرت میں سمجھ آئیں گی، تو انسان کہے گا شکر ہے میں نے اللہ کی بات مانی۔ اور جن کو اللہ کی ہدایت حاصل رہتی ہے ان پر اللہ کا حکم گیرا اور شاک نہیں گزرتا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ نہایت شفیق اور مہربان ہے، اور وہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے جو قرآن کا آگے ہم پڑھ رہے ہیں نا، جو حکم بھی آپ پڑھیں اسے سمعنا و اطعنا کریں، اس کے لیے جرا نہیں۔ ابھی تک آپ کو سوائے اس کے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم کے کوئی حکم نہیں آیا کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو، شرک سے بچو۔ اب آگے آہستہ آہستہ آپ کا ٹیسٹ شروع ہو رہے ہیں، امتحان شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ٹیسٹ میں، ان امتحان میں کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔